إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. رواہ مسلم. رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، رخصت ہوئی خلوص کی خوشبو زمین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے، اب ہم کہاں مشین ملے ہیں مشین سے. قابل احترام بزرگوں، نوجوان بھائیوں، پیارے بچوں، اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے امت کی پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، ہر قسم کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، شکر و احسان اس اللہ کا ہے جو اکیلا تنہا سارے جہانوں کا پالنہار ہے، پروردگار ہے، جو رحمان الرحیم ہے، جو بدلے کے دن کا مالک ہے. بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو، رحمتیں ہو، برکتیں ہو، سلامتیاں ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام برگزیدہ انبیاء اور رسل پر، خصوصاً میرے اور آپ کے اور پوری کائنات کے امام سید المرسلین، شافع المذنبین، رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. قابل احترام حاضرین، ہم اور آپ نے گزشتہ کئی سالوں میں ایک چیز یہ غور کی ہوگی کہ پہلے کے انسانوں میں اور آج کے انسانوں میں، یا چند سال پہلے کے انسانوں میں اور اب کے انسانوں میں کتنا فرق آ گیا ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں
جس کو ہم دیکھ بھی نہیں پاتے، سمجھ بھی نہیں پاتے اور اس کا احساس و شعور بھی نہیں کر پاتے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ایسی ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر بڑا فرق آ چکا ہے، اور اگر آپ اپنے دل کا بھی جائزہ لیں گے تو ہمیں اس فرق کو محسوس کرنا پڑے گا کہ پہلے کے لوگوں کے دل کیسے تھے اور آج ہمارے دل کیسے ہو گئے ہیں۔ اس کی کچھ علامتیں ہیں۔ دلوں کے اندر سختی آ چکی، جس کو قساوت قلبی کہا جاتا ہے، دل کی سختی، دل سخت ہو گئے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑے حادثات ہماری زندگی میں رونما ہو جاتے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبتیں آ جاتی ہیں، بڑی سے بڑی تکلیفیں آ جاتی ہیں، لیکن ہمارے دل بدلتے نہیں ہیں، کوئی فرق نہیں آتا۔ نیکیوں کے کتنے موسم ہم پر آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، رمضان کتنے آئے اور ہمارے زندگی سے گزر گئے، کتنے مواعظ، کتنی وعظ و نصیحت کی محفلیں، مجلسیں ہم نے لگائی اور ہم نے سنا، چلے گئے ہمارے اوپر سے، لیکن ہمارے دلوں کے اندر کوئی فرق نہیں آیا، ہماری زندگیوں میں فرق نہیں آیا، ہمارے دل نرم نہیں پڑتے، ہماری آنکھوں سے آنسو بھی جاری نہیں ہوتے۔ ہم اور آپ یہ بھی فرق محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنا دن ہوا ہمیں روئے ہوئے، ذرا غور کریں اپنی زندگی پہ، کتنا دن ہوا کہ ہم اللہ کے سامنے روئے ہوں، اللہ کی عظمت کو محسوس کرے ہوں، اللہ کی عظمت اور جلال اور ہیبت کو اپنے دل پر طاری کیے ہوں۔ ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ ایسا ہوا ہوگا ضرور۔ اور بہت ساری ایسی ہماری زندگیوں میں چیزیں ہیں جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر سختی آ چکی ہے، ہمارے دل بدل چکے ہیں، اور معاملہ یہاں تک آ گیا ہے کہ بڑے سے بڑے حادثات، بڑی سے بڑی پریشانیاں انسانوں پر آتی ہے، تو آج کے دور کا انسان اتنا سخت دل ہو چکا ہے، اتنا اس کے دل میں کٹھورتا آ چکی ہے یا سختی آ چکی ہے کہ آج ویڈیوگرافی بنائی جاتی ہے چیزوں کی۔ بڑے سے بڑے حادثات ہمارے سامنے ہوتے ہیں، اس کی ویڈیو ہمارے تک پہنچ جاتی ہے۔ ابھی وہ حادثہ جس جگہ رونما ہوا ہے اس جگہ کے لوگوں کو بھی علم نہیں ہوتا، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، انہوں نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، لیکن میلوں دور بیٹھا ہوا انسان اسے دیکھ لیتا ہے۔ اتنی کٹورتا ہے نا، کتنی کٹورتا ہے۔ دیکھیے کیسے کیسے حادثات نیوز چینلز پر، موبائل میں اور دیگر چیزوں پہ ہم دیکھ لیتے ہیں۔ کسی کو گولی مار دی جاتی ہے، ہاں گولی مار دی جاتی ہے، ہم آرام سے بیٹھ کے دیکھتے رہتے ہیں۔ ایک انسان ہمارے سامنے تڑپ کر چلا جاتا ہے، ہمارے دلوں میں کوئی بھی ہلچل نہیں ہوتی۔ خون، قتل و غارت کی خبریں ہمارے لیے عام ہو گئی ہے، کسی کی عصمتیں لوٹ جاتی ہیں ہمارے لیے عام بات ہو گئی ہے کہ نہیں ایسی بات؟ آپ کھولتے جائیں دل کی پرتوں کو، دل کی پرتوں کو کھولتے جائے تو ہم سوچیں کہ ہم کہاں پہنچ چکے ہیں، اس روشنی نے ہمیں کہاں لے آیا ہے۔ وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، وہ اندھیرے ہی بھلے تھے کہ قدم راہ پہ تھے، روشنی لائی ہے منزل سے بہت دور ہمیں۔ یہ جو چکا چوند ہے، یہ جو جدید دور کی ترقیاں ہیں، یہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہی ہے، ہم کٹھور بنتے جا رہے ہیں، ہمیں ہمارے دلوں کے اندر کٹھورتا آ رہی ہے۔ اس پر غور کرنا پڑے گا۔ دل کی سختی میرے بھائی بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے، بلکہ بعض ائمہ نے یہ کہا ہے کہ انسان کو سب سے بڑی سزا اس دنیا میں اگر ملتی ہے تو وہ ہے دل کا کٹھور ہو جانا، دل کا سخت ہو جانا۔ دل کی سختی سے بڑی کوئی سزا بندے کو نہیں ملی دنیا میں، اور دل کی سختی سے ہی سارے جرائم انجام دیے جاتے ہیں، دل کی سختی سے ہی سارے کرائم انجام دیے جاتے ہیں۔ تو یہ مختصر سی تمہید کے بعد، اس مختصر سی گفتگو کے بعد، میں جس عنوان کے تحت آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، بڑی غور سے سنیے گا۔ یہ جو جمعہ ہے نا، یہ جمعہ کا جو واعظ ہے، یہ جو تذکیر کی جو محفل ہے نا، یہ محفل میں اور آپ نہیں سجاتے، یہ میرے اور آپ کی اجازت سے نہیں ہے،
یہ محفل، یہ مجلس آسمان کی بلندیوں سے اللہ رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا، اس میں آپ کو آنا ہی پڑے گا۔ اس کے علاوہ جو دیگر مجلسیں اور محفلیں ہوتی ہیں اس میں آپ کو بلانا پڑتا ہے، آ جائیے، اعلان نکالنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے۔ یہاں بولنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، یہاں بلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو آنا ہی آنا ہے۔ اور جو نہیں آتا ہے، 3 جمعہ کسی نے چھوڑ دیا، اس محفل مجلس، اس واعظ کی مجلس میں حاضر نہیں ہوا، ممبر، امام کے ممبر پہ چڑھنے سے پہلے حاضر نہیں ہوا، 3 جمعہ اگر مسلسل اس نے ایسا کر لیا تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی، دل سخت ہو جاتا ہے۔ ایک وجہ ہے یہ بھی وجہ ہے۔ آج ہماری کتنی تعداد ایسی ہے، ہم مجلسوں کا، مساجد کا ہم جائزہ لیں تو کتنے لوگ ہیں جو وقت پر آتے ہوں، اذان ہونے سے پہلے آ جاتے ہوں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے، بہرحال وجہ پر ہم بعد میں بات کریں گے۔ تو کہنے کا مقصود یہ ہے کہ ہم بات کرنے والے ہیں دل کی سختی پر۔ دل کی سختی کیا ہوتی ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں، اور اس کے سبب کیا ہے، کیوں دل سخت ہو جاتا ہے، کون سی وجوہات ہیں زندگی میں جس سے دل سخت ہو رہا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو شعور نہیں ہوتا کہ دل کی سختی کیا چیز ہے، اور رہتا ہے دل اس کا سخت، تو وہ شعور بھی ہم انشاءاللہ یہاں پر احساس کرانے کی کوشش کریں گے۔ دل کی سختی کو عربی زبان کے اندر قساوت کہا جاتا ہے۔ قساوت، قسوتن معنی ہوتا ہے دل کا کٹھور ہو جانا، سخت ہو جانا۔ معنی اس کا یہ ہے کہ دل کے اندر سے نرمی کا نکل جانا، دل کے اندر سے نرمی کا، رحم کا نکل جانا، اور آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، آنکھوں کے آنسو کا جم جانا۔ اور ایک معنی اس کا یہ ہے کہ دوسروں کی تکلیف، دوسروں کے درد کو درد نہ سمجھنا، یہ ہے دل کی سختی۔ دوسرے کے غم کو غم نہ سمجھنا، دوسرے کے درد کو درد نہ سمجھنا، دوسروں کی تکلیف کو تکلیف نہ سمجھنا۔ میری تکلیف میری تکلیف، میرا غم میرا غم، میرا درد میرا درد، اور دوسرے کا درد کوئی درد نہیں، دوسرے کا غم کوئی غم نہیں، دوسروں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، دوسرے کی مصیبت کوئی مصیبت نہیں۔ یہی ہے دل کی سختی، آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہونا، دل کی کیفیت کا نہ بدلنا۔ یہ ساری باتیں کس کی ہے؟ دل کے کٹھور ہونے کا معنی ہے۔ بلکہ اہل علم نے دل کے کٹھور ہونے کا ایک معنی یہ بیان کیا ہے کہ انسان حق سننے سے دور رہے، یہ دل کے سخت ہونے کی بات ہے۔ حق، اس کے حصے کا جو حق ہے وہ نہ سنے، اس سے دور رہے، یہ دل کی سختی کی بات ہے۔ آج دیکھیے بہت سارے لوگ علماء سے کہتے ہیں اس عنوان پر بات کیجیے، کیوں؟ کیونکہ یہ فلاں کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہاں، فلاں کے حصے کا حق تو سننا چاہتے ہیں، میرے حصے کا میں حق کب سنوں گا؟ میرے اندر کیا ہے؟ جب انسان اپنے اندر کے حق کو نہیں جاننا چاہتا، وہ اس کے دل کے سخت ہونے کی علامت ہے۔ تو پہلی چیز یہ ہوگی۔ دوسری چیز، لوگوں سے بہت زیادہ ملنے جلنے کی طرف دل کا بڑھنا، یہ ہے دل کی سختی۔ خوب زیادہ لوگوں کے درمیان ہم رہیں، بہت زیادہ اونچے دکھنے لگے، ہم لوگ ہم سے بہت زیادہ ملے جلے، اس کو کہا جاتا ہے دل کی سختی۔ کیا کہتے ہیں؟ المیل الی مخالطۃ الخلق، مخلوق سے زیادہ ملنے کی چاہت رکھنا، یہ دل کی سختی کی علامت ہے، یا اس کو دل کی سختی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بات یہ بھی کہی گئی ہے، قلت الخشیہ، خشیت، دل کا جھکاؤ جو ہوتا ہے نا، وہ کم ہو جانا، اس کو بھی دل کی سختی کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کم سے کم رونا انسان کا۔ دیکھیے، آپ پوچھیں، اپنے آپ سے پوچھیں، کتنا دن ہوا روئے؟ آج ہم رو نہیں رہے ہیں، ہم رو نہیں رہے ہیں، ہمارے آنکھوں کے آنسو سوکھ چکے ہیں، ہم نہیں روتے۔ ہم مخلوق کے سامنے تو ہم رو رہے ہیں، ہم نہ جانے کہاں کہاں رو رہے، اور اگر نہیں رو رہے ہیں تو رب کے سامنے نہیں رو رہے ہیں۔ رو کر تو دیکھیں دل کیسے صاف ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے کتنا دن ہوا روئے ہوئے، کتنا دن ہوا گڑ گڑائے، کتنے لمحے گزر گئے، ہم روئے نہیں اللہ کے سامنے، ہماری آنکھوں سے اللہ آنسو نہیں نکلے اللہ کے سامنے۔ یہ بہت اہم چیز ہے۔ اسی طرح انسان مادی دنیا کی طرف ہی رہے، اور جو مادی دنیا سے مراد یہ دنیا جو لمیٹڈ ہے، اس کی ساری چیزیں لمیٹڈ ہی رہے گی، کچھ بھی حاصل کر لے، یہ
परमानेंट है ही नहीं, इसको बोलते हैं इम्परफेक्ट वर्ल्ड। ये नामुकम्मल दुनिया है, ये मुकम्मल ही नहीं है, जिसकी सीमा ही लिमिट है, जिसकी असीमित नहीं है, वो तो नामुकम्मल दुनिया ही है। मुकम्मल दुनिया आखिरत है, जिसकी हद ही नहीं है। जो कामयाब हो गया, जो नाकाम हो गया वो नाकाम। और यहाँ की कामयाबी नाकामी क्या है? अगर कामयाब हो गया तो ये इम्कान मौजूद है कि एक ना एक दिन फिर नाकाम होगा, और यहाँ अगर नाकाम हो गया तो फिर ये भी मुमकिन है कि कभी ना कभी कामयाब होगा। यहाँ कोई अमीर बना है तो मुमकिन है एक दिन गरीब होगा, और जो गरीब है तो एक दिन ज़रूर आएगा कि वो अमीर बन सकता है। हर चीज़ का इम्कान है। क़यामत का और आखिरत का मामला ये है, जो कामयाब हो गया वो कामयाब हो गया, और जो नाकाम हो गया वो नाकाम हो गया। तीसरी कोई चीज़ है नहीं, वो मुकम्मल दुनिया है। ये नामुकम्मल दुनिया है। माना ये है कि इस नामुकम्मल दुनिया की तरफ भागने लगना और मुकम्मल दुनिया को छोड़ देना, ये माना है दिल की सख्ती का। जब देखिए काफिरों के दिल सख्त होते हैं, क्यों? क्योंकि वो इस नामुकम्मल दुनिया की तरफ भाग रहे हैं। अरे मोमिन कैसे भागता है? मोमिन कैसे इस नामुकम्मल दुनिया की तरफ भाग सकता है? मोमिन का मुस्तकबिल वो आखिरत है, उसका फ्यूचर आखिरत में है। अपनी प्लानिंग आखिरत के हिसाब से करे, दुनिया के हिसाब से नहीं। देखिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मौत को कसरत से याद करो। क्या माना है मौत को कसरत से याद करने का? माना इसका यह है कि जब आप प्लानिंग करते हो ना ज़िंदगी की, उस प्लानिंग के अंदर मौत होनी चाहिए। अब बताइए कौन मौत जब प्लानिंग करता है, ज़िंदगी का शेड्यूल बनाता है, कहाँ मौत लिखता है? वहाँ पे इंसान ही एक ऐसी मखलूक है जो अपनी प्लानिंग में मौत रखता ही नहीं है। रखता है? कभी किसी ने रखा ये दिन मेरी मौत हो जाएगी? प्लानिंग में मौत होनी चाहिए, ये है मौत की याद। प्लानिंग में मौत है ही नहीं, प्लानिंग में मौत है नहीं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज पढ़ो तो नमाज विदा लेने वाले की तरह नमाज पढ़ो। विदा लेने वाला नमाज कैसे पढ़ता है? उसे मालूम है इस नमाज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं होने वाली, इस नमाज के बाद मेरी कोई नमाज नहीं होने वाली, इस सजदे के बाद मुझे अब सजदे की तौफीक नहीं मिलेगी, इस रुकू के बाद मुझे अब रुकू का मौका नहीं मिलेगा, इस सूरह फातिहा पढ़ने के बाद मुझे सूरह फातिहा पढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसी नमाज कि पूरा जिस्म उसी में लग गया, पूरा जहन और दिमाग उसी में लग गया। हमने तो नमाजों के अंदर पूरी दुनिया संभाली है, हमने तो नमाजों के अंदर पूरी दुनिया संभाली है। हमारी नमाज कहाँ विदा लेने वाली नमाज? तो ये माना हो गया इसका। देखिए दिल के बारे में दो बात याद रखें। वक्त मुख्तसर है, मैं बहुत मुख्तसर बात करूँगा। दिल एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ अल्लाह की नज़र होती है। किसकी नज़र होती है? अल्लाह की नज़र। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व अमवालिकुम। अल्लाह ताला नहीं देखते तुम्हारी इन ज़ाहिरी सूरतों को, तुम्हारी इन शक्लों को, व अमवालिकुम, और ना ही तुम्हारी इस माल और दौलत को देखते। तुम्हारा स्टेटस क्या है ज़िंदगी में, तुम कितने पैसे वाले हो, कितने बंगलों तुम्हारे पास, कितनी गाड़ियाँ तुम्हारे पास, कितनी प्रॉपर्टी तुम्हारे पास है, ये रब नहीं देखता। रब देखता क्या है? वलाकिन यंजुर इला कुलूबिकुम, पहले रब तुम्हारे दिल को देखता है। व अअमालिकुम, फिर तुम्हारे अमाल को देखता है। अल्लाह की नज़र है इस दिल पर। मेरे भाई, जिस पर अल्लाह की नज़र है उसे हम क्यों नहीं बनाते? उसे हम क्यों नहीं बनाते? जिस पर नज़र अल्लाह की है उसे नहीं बनाया जा रहा है, जिस पर नज़र दुनिया की है उसको बनाया जा रहा है। इन सूरतों को जो है बनाया जा रहा है, इस स्टेटस को बनाया जा रहा है। कितना माल हासिल कर ले, कितनी ख्वाहिशात पूरी कर ले, कितना आगे बढ़ जाएं, लोग मुझे बड़ा कब कहेंगे, लोग मुझे खूबसूरत कब कहेंगे, इस पर तो बड़ी कोशिश है। उस पर कोशिश नहीं है जो अंदर है, इस पर निगाह अल्लाह की। सुभान अल्लाह, अल्लाह की नज़र है इस दिल पर, अल्लाह की नज़र है इस पर। आप ज़रा तसव्वुर तो करें, उस ईमान की आंख से तो देखें कि अल्लाह की नज़र है इस दिल पर। तो एक बात हो गई दिल की। अब दूसरी बात सुनिए,
اللہ کی نظر اس دل پر ہے تو اس دل کا کردار کیا ہے؟ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی مسلم شریف کی، نعمان ابن بشیر راوی حدیث ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، اور سنو دنیا والو، سنو دنیا والو، اسلوب بھی بڑا پیارا ہے، میرے نبی کا اسلوب بڑا پیارا ہے، الا سنو، کیا سنو؟ ان فی الجسد مضغہ، سنو دل کے اندر ایک ٹکڑا ہے، جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، مضغہ کہتے ہیں چھوٹا سا ٹکڑا، سبحان اللہ، حیرت ہوتی ہے، حیرت ہوتی، بڑی حیرت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ استعمال کیا نا، پوری سائنس، میڈیکل سائنس پریشان ہے، میڈیکل سائنس کا پورا نقطہ مل گیا میڈیکل سائنس کو کہ دل کی آکار کیسا ہوگا، دل کی سائز کتنی ہوگی۔ الا وان فی الجسد مضغہ، سنو تمہارے جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہوتا ہے نا پورا جسم، پوری باڈی ٹھیک ہوتی ہے، واذا فسدت، وہ بگڑتا ہے، فسد الجسد کلہ، پورا جسم بگڑ جاتا ہے، سبحان اللہ۔ کیا ہے وہ؟ الا سنیے سنیے، وہی القلب، وہ دل ہے، وہ دل ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ دل کا کردار یہ ہے کہ پوری باڈی میں، پورے جسم میں یہ بادشاہ کی حیثیت رکھتا ہے، یہ جسم کا بادشاہ دل ہے، جس کے اشارے پر پوری یہ جو جسم کے اعضاء کا لشکر ہے نا وہ کام کرتا ہے۔ جسم کے جو اعضاء ہے، یہ جو پارٹس آف دا باڈی جسے کہتے ہیں، یہ ایک لشکر ہے، اس لشکر کا بادشاہ کون ہے؟ دل ہے۔ اس جسم کے بادشاہ پر کائنات کے بادشاہ کی نظر ہوتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس جسم کے بادشاہ پر کائنات کے بادشاہ کی نظر ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے، دلوں کے بھیدوں کو جاننے والے کی نظر اس دل پر ہوتی ہے۔ اس دو کردار کو یاد کرو، پھر دیکھیے دل کس طرح سے نرم ہونے لگے گا، پھر دیکھیے دل کے اندر کیسے کٹھورتا ختم ہوگی، کیسے ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے۔ یہ بات آپ یاد رکھیں۔ دل کی سختی کے بارے میں قرآن حکیم میں 4 آیات آئی ہے، ترتیب سے میں آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی آیت سورہ البقرہ کی ہے، آیت نمبر 74 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم قست قلوبکم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ بنی اسرائیل قوم کا ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ تمہارے دل سخت ہو چکے ہیں، تمہارے دل سخت ہو چکے۔ جب ان سے کہا گیا ایک آدمی کا قتل ہوا، اللہ نے کہا ایک گائے ذبح کر دو، گائے ذبح کرنے کے بعد مقتول قاتل کا پتہ چل جائے گا، لوگوں نے ہیلے سازی شروع کر دی، کیسی گائے ہو، رنگ کیسا ہو، سائز کیسا ہو، مختلف قسم کے قیل و قال اور سوال شروع کر دیے۔ اللہ نے وہ بھی حل کیے، لیکن اللہ نے کہا کہ تمہارے دل اب سخت ہو چکے۔ یہ سوال و جواب کا مرحلہ تو دل کی سختی کا مرحلہ ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کیوں نماز پڑھے، ہم پوچھتے ہیں کیوں زکوٰۃ دے، ہم پوچھتے ہیں ایسا کیوں کرے، کیوں پڑوسی کا خیال رکھے، کیوں بندوں کے حقوق کا خیال رکھے۔ یہ پوچھنا نہیں ہوتا ہے، رب کے سامنے سوال نہیں ہوتا۔ مومن رب کا حکم آیا سر نگو ہو جاتا ہے، سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ ثم قست قلوبکم، تمہارے دل سخت ہو چکے۔ وہی کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح سخت ہے۔ اب قرآن کے اعجاز پر کیا بات کریں، سبحان اللہ۔ فہی کالحجارہ، یہ پتھروں کی طرح ہے، لیکن اللہ نے کہا پتھروں کی طرح بھی نہیں ہے۔ او اشد قسوہ، قسوہ، یہ تو پتھر کے زیادہ بھی سخت ہو گئے ہیں۔ پتھر 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، کچھ پتھر ایسے ہیں لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، ان سے تو نہریں بھی نکل جایا کرتی ہیں۔ یہ کون سا پتھر ہے اس کے اندر جس کے آنسو نہیں نکلتے؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور کچھ پتھر ایسے ہوتے ہیں جب کبھی کبھی پھٹ جاتے ہیں نا، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، وہاں سے بھی پانی نکل آتا ہے۔ ایک تو نہریں جا رہی ہے، ایک پتھر وہ ہے نہریں جا رہی ہے، ایک پتھر وہ ہے کبھی کبھی خود ہی پھٹتے ہیں اور پانی نکل آتا ہے۔ ہمارے اس پتھر میں سے آنسو کب نکلے گا؟ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور کچھ پتھر تو ایسے ہیں جو اللہ کی ہیبت سے گر کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ کون سا ڈر ہے ہمارے پاس اللہ کا؟ جب پتھر تو ہاں
ہیبت سے اللہ کی ٹوٹ کر گر جاتے ہیں. ہم نے سنا نا پہاڑ کی چٹانیں گر جاتی ہیں, ہم کیا سوچتے ہیں کوئی وہاں پر ٹیکنک کچھ پرابلم ہوا ہے؟ اہل علم نے کہا یہ بھی کہنا کفر ہوگا, بس اوقات یہ بھی کہنا کفر ہوگا. زلزلے آتے ہیں, پہاڑوں کی چٹانیں گر جاتی ہیں, لوگ کہتے ہیں کچھ فطرت میں کچھ مسٹیک ہوا, کچھ گڑبڑی ہوئی, اس وجہ سے ایسے ہوا. اہل علم نے کہا یہ بھی کہنا غلط ہوتا ہے, یہ بھی کہنا کبھی کبھی اوقات کفر ہو جاتا ہے. نہیں, اللہ کی ہیبت سے یہ پہاڑ گر جایا کرتے ہیں, ٹوٹ جائے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, یاد رکھنا اللہ تمہارے اعمال سے غافل نہیں ہے. یہ پہلا مقام ہے جہاں اللہ نے دل کی سختی کا تذکرہ کیا. اور وہ آیت کریمہ جو آپ حضرات کی خدمت میں پڑھی گئی خطبہ مسنونہ کی بعد, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر کی آیت نمبر 22 میں, أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ, کیا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا. ہم کتنے خوش نصیب ہیں, اللہ نے ہمارے سینے کو اسلام کے لیے کھولا, ہمیں جہنم کے ایندھن ہونے سے بچا لیا. اللہ نے فرمایا وہ شخص جس کے سینے کو اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا, فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِّن رَبِّهِ, وہ اللہ کے نور, اللہ کی طرف سے نور پر ہے. آگے فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ, اس دل کے لیے تباہی ہے جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو کر سخت ہو جاتے ہیں. اولئک فی ضلال مبین, اور ایسے لوگ بڑی کھلی ہوئی گمراہی میں ہیں. تو یہ دل کی سختی ہے میرے بھائی. اب ہم یہاں پر بات کریں گے کہ دل کی سختی کی علامتیں کیا کیا ہیں, جس سے ہم اپنے دل کو پہچان سکیں کہ ہاں یہ دل کی سختی ہے. سب سے بڑی چیز, سب سے بڑی علامت جو دل کی سختی کی اہل علم نے بیان کی ہے وہ یہ کہ اس دل میں اللہ کی عظمت نہیں ہوتی. اس دل میں اللہ کی عظمت, اللہ کون ہے, اللہ کتنا عظیم ہے, اللہ کتنی قوت والا ہے, اگر کسی کے دل میں یہ نہیں ہے تو وہ دل سخت ہے, وہ دل سخت ہے, اس دل کے اندر کٹھورتا آ چکی ہے. اہل علم کہتے ہیں اگر یہ معلوم کرنا ہو کہ اللہ کے یہاں تمہاری حیثیت کیا ہے, اللہ کی نگاہ میں تم کون ہو, تمہارا کیا مقام ہے, کیا اسٹیٹس ہے, تو پھر اپنے دل کے اندر جھانک کے دیکھو کہ اللہ کا مقام میرے دل کے اندر کیا ہے. جو مقام تم نے اپنے دلوں کے اندر اللہ کو دے رکھا ہے وہی مقام تمہارا اللہ کا ہے, وہی اسٹیٹس تمہارا اللہ کے یہاں ہے. تو سب سے بڑی علامت کیا ہے دل کے سخت ہونے کی, وہ یہ کہ اللہ کی عظمت دلوں کے اندر نہیں ہوتی. دیکھیں نا, انسان اتنا کٹھور ہوا کہ اللہ کا ایک حکم ہے اس کو چھوڑ کر بندوں کی طرف چلا جاتا ہے. اللہ کی توحید کو نہ مان کر اللہ کے ساتھ شریک کر لیتا ہے مخلوق. سب سے بڑی کٹھورتا ہے. ایک حکم اللہ کا ہے, ایک حکم سماج اور معاشرے کا ہے. ایک حکم اللہ دیتا ہے اور ایک حکم سماج اور معاشرے کے رسم و رواج ہے. انسان سماج اور معاشرے کے رسم و رواج کو نبھا رہا ہے اور اللہ کے حکم کو چھوڑ دے رہا ہے. یہ سب سے بڑی علامت ہے. اور دل کے سخت ہونے کی ایک علامت یہ ہے کہ انسان اطاعت کے کاموں میں سستی سے کام لے, سست ہو جائے, نیکیاں نہ کرے, نیکی کرنے میں دل نہیں لگتا. یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے, دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. ایک انسان ہم کو کہتا ہے چلیے نماز کے لیے چلیے, چلیے فلاں نیکی کر لیتے ہیں, ہمارا دل ہی نہیں مانتا جانے کا. چلیے جنازے میں شریک ہو جاتے ہیں, نہیں جانے کا دل کرتا. یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے میرے, دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. اسی طرح دل کے سخت ہونے کی علامت بتائی اہل علم نے کہ یہ بھی ہے کہ انسان موت کے بارے میں سنتا تو رہے, موت سے کوئی نصیحت نہیں حاصل کرے, اور قبروں کے پاس جا کر جو ہے ہنسے, قبرستان میں جا کر ہنسے. یہ بھی دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. آج دیکھیے پہلے لوگ قبروں کے پاس چلے جاتے, قبرستان چلے جاتے تو وہاں پھر ان کے اوپر سکتہ طاری ہو جاتا, ان کے اوپر غشی طاری ہو جاتی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، جنازے میں شریک ہونے کے بعد آپ قبر کے ایک طرف آ کر بیٹھ گئے، اور بیٹھنے کے بعد زار و قطار رونے لگے، روتے روتے کہ آپ کے آنسوؤں سے قبر کی مٹی گیلی ہونے لگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لکڑی کا ٹکڑا اٹھائے، لکڑی کا ٹکڑا اٹھا کر قبر کے پاس ایسے آپ کریت رہے جیسے کوئی فکر میں ہو، جیسے فکر مند انسان کبھی کوئی تنکا لے لیتا ہے، اسے ہلانے لگتا ہے، اس سے جو ہے مشغول ہو جاتا ہے، ایسے مشغول ہو گئے، اور پھر فرمایا لِمِثْلِ هَذَا فَأَعِدُّوا، میرے صحابہ اسی جگہ کے لیے تیاری کرو، اسی جگہ کے لیے تیاری کرو۔ میرے رسول سے زیادہ تو ہم تقوی والے نہیں ہو سکتے، میرے رسول سے زیادہ تو ہم با ہمت نہیں ہو سکتے، لیکن فرمایا اس جگہ کی تیاری کرو۔ اور قبرستان جا کر انسان روئے نہیں، بلکہ وہاں بھی ایسی آئے، وہاں بھی انسان دنیاوی بات کرے۔ آپ دیکھیے کتنے انسانوں کو قبرستان جا کر بھی دنیاوی باتوں میں مشغول ہے، موبائل میں مشغول ہے، کاروبار کی باتوں میں مشغول ہے، وہاں یہ بات ہو رہی ہے مردہ کون گیا کیسے گیا، اور وہاں یہ بات ہو رہی ہے کہ اس کی کتنی وراثت ہے، کیا اس کے اتنے چھوڑا ہے، کتنے اس کے ہیں، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں۔ ایسا لگتا ہے قبرستان جانے کے بعد صرف اسی کو قبرستان جانا تھا، ہمیں قبرستان نہیں جانا ہے، صرف اسی کو موت آنی تھی، ہمیں موت نہیں آنی ہے۔ تو یہ بہت خطرناک ہے، یہ اس کی علامت ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری علامت ہے کہ انسان جو ہے دنیا کے بیجا تعلق بڑھا لے، جتنا تعلق چاہیے دنیا کا اس سے زیادہ تعلق بڑھا لے، یہ بھی دنیا کے، یہ بھی دل کے کٹھور ہونے کی اور دل کے سخت ہونے کی علامت، ایک پہچان۔ انسان کا سب کچھ برابر چل رہا ہے، ضرورت پوری ہو رہی ہے، پھر بھی دنیا میں لگا ہوا ہے، پھر بھی دنیا میں لگا ہوا ہے۔ کسی کو بہت بڑا بننے کی تمنا ہے، کھانا وقت پر مل رہا ہے، گھر ہے، سب کچھ پورا ہے، لیکن پھر بھی دنیا میں لگا، وقت نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ آپ دیکھیے جو کام پہلے کے دور میں مہینوں مہینوں لگتے تھے، گھنٹوں گھنٹوں دن دن لگتے تھے، آج کے دور میں وہ سارے کام منٹوں میں ہو جاتے ہیں، سیکنڈز میں ہو جاتے ہیں۔ ہوتے کہ نہیں ہوتے ہیں؟ آپ کیسے کیسے آلات آ گئے، کیسی کیسی مشینیں آ گئی ہیں، ہر چیز آ گئی، لیکن پھر بھی انسان کے پاس یہ شکایت ہے کہ وقت نہیں ہے نا شکایت، وقت نہیں۔ یہ وقت جا کہاں رہا ہے ہمارا، کہاں جا رہا ہے وقت ہمارا؟ غور کرنے کی چیز ہے۔ آج کپڑے دھلنے کی مشین آ چکی، مسالے پیسنے کی مشین آ چکی، بات کرنے کی مشینیں آ چکی، اور نہ جانے کیسی کیسی، ہم تو وہاں تک پہنچے بھی نہیں، تصور نہیں کر سکتے کیا کچھ نہیں آ چکی، لیکن انسان کے پاس ایک گلا ابھی بھی ہے، وقت نہیں ملا۔ تو بھائی وقت گیا کہاں آپ کا، کدھر گیا وقت؟ یہ غور کرنے کی چیز ہے میرے بھائی، اس پر غور کریں تو ہمارا آج کا جمعہ کامیاب ہو گیا، آج کا ہمارا سننا کامیاب ہوگا اگر اس پر غور کر لیا۔ چند منٹ ہمارے پاس رہ گئے ہیں، میں ان اسباب پر غور کرنے کی کوشش کروں گا کہ جن اسباب سے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر ان اسباب پر ہم نے غور کر لیا تو یہیں سے ہم کو علاج بھی مل جائے گا۔ پہلا سبب دل کی سختی کا یہ ہے کہ انسان جو ہے اللہ کے ذکر سے غافل ہو گیا۔ اس کے لیے آپ صرف اتنا کریں، اپنا موبائل فون اٹھائیں، موبائل کے اندر بہت سارے فنکشن آتے ہیں نا، ایک فنکشن ہے اسکرین ٹائمنگ کا، کتنا وقت آپ نے اس موبائل کی اسکرین کو دیا ہے اور کتنا وقت آپ نے اللہ کے ذکر کے لیے، بس آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میرا دل سخت کیوں ہو۔ موبائل اٹھائیے، کتنا وقت گزارا ہے، اس لکھ کر آتا ہے کتنا وقت آپ نے دن بھر 24 گھنٹے میں کتنا وقت اس موبائل کو دیا ہے اور اللہ کے ذکر کے لیے کتنا وقت دیا ہے۔ لوگ آتے ہیں نا واٹس ایپ پہ لاسٹ سین دکھ رہا ہے، ابھی تو چند منٹ پہلے، ابھی 6 منٹ پہلے قرآن کتنی مرتبہ کھولا نہیں، صبح شام کے اذکار کتنا پڑھا نہیں، کتنا مرتبہ استغفر اللہ پڑھا نہیں۔ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جانا یہ دل کی سختی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک انسان، ایک مومن ہوتا ہے، چند منٹ میں آپ کا زیادہ لوں گا تو مجھے معاف کیجیے گا، کہ مومن جو ہوتا ہے جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ کر لیتا ہے، استغفار کر لیتا ہے، اس گناہ سے باہر نکل جاتا ہے، اللہ اس کے دل کو صاف کر دیتے ہیں، صاف ہو جاتا ہے، دل نرم رہتا ہے پھر۔ لیکن اگر وہ توبہ نہیں کرتا، وہ بڑھتا جاتا ہے، فرماتے ہیں بڑھتے بڑھتے پورے دل پہ چھا جاتا ہے،
اب دل سخت ہو گیا. اب دل کیا ہوتا ہے؟ سخت ہو جاتا ہے, یہاں سے ساری جڑیں نکلتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہی زنگ ہے جس زنگ کی وجہ سے کافروں کے دلوں پر زنگ لگتے ہیں, وہی زنگ ہے جو گناہ مسلسل کرنے سے ہوتا ہے. اسی طرح دوسری وجہ جو ہے دل کی سختی کی, وہ کثرت سے انسان گناہ کرتا رہتا ہے, چھوڑتا ہی نہیں. اور گناہ, دل کی سختی کی علامت یہ ہے کہ گناہ کرتے کرتے انسان اتنا گناہ کرتا ہے, پھر اس گناہ کی جو سنگینی ہے وہ بھی دل سے نکل جاتی. دیکھیے انسان ایک چیز کو بار بار چھو رہا ہے, ایک بار چھوا لگتا ہے ہاں چھو رہا ہوں, ٹچ کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کام کرتے رہتی, 2 بار 3 بار 4 بار, لیکن مسلسل ٹچ کرتے کرتے کیا ہوتا ہے, پھر وہ ٹچ کرنے کی جو صلاحیت محسوس کرنے کی ہے وہ ختم ہو جاتی. اب محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں کچھ ٹچ کر رہا ہوں. ایسے ہی گناہ کا معاملہ ہے, انسان گناہ کرتے کرتے اتنا گناہ کر لیتا ہے, پھر اس گناہ کی سنگینی دل سے نکل جاتی ہے, اور پھر اسے احساس نہیں ہوتا کہ میں یہ گناہ کرتا ہوں. جھوٹ بولنے والا خوب جھوٹ بولتا ہے, اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ کذاب بھی لکھ دیا جاتا ہے, اور پھر اسے احساس نہیں ہوتا میں جھوٹ بول, بات بات پہ جھوٹ, بات بات پہ جھوٹ, زبان کی کوئی رعایت نہیں, احساس نہیں. تو جب یہ کثرت سے ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, دل سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح ایک وجہ جو ہوتی ہے کیا ہے, دنیا میں مشغول ہو جانا. اسی طرح اہل علم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو جائز چیزیں ہیں نا اس میں انسان حد سے زیادہ بڑھ جائے, مباح کام جائز چیزیں. ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فإن قسوة القلب من 4 اشیاء, کہ 4 چیزوں سے دل سخت ہوتے ہیں. کب؟ اذا جاوزت قدر الحاجہ, جب وہ ضرورت سے زیادہ بڑھ جائیں. نمبر 1 الاکل, کھانا. کھانا اگر حد سے زیادہ ہو جائے دل سخت ہو جاتا ہے. نمبر 2 النوم, نیند. حد سے زیادہ نیند انسان لے, کثرت سے سویا رہے, اس کا دل سخت ہوتا ہے. والکلام, اور بہت زیادہ باتیں کرے, وہ اس سے بھی دل سخت ہوتے ہیں. والمخالطہ, اور بیجا جو ہے لوگوں سے ملا جلے, زیادہ کثرت سے بلا وجہ لوگوں سے ملے جلے, ٹائم پاس کے لیے ہم ملنے, نکڑ پہ جا کے رات پہ بیٹھیں گے, 10 بجے 11 بجے 1 بجے تک 2 بجے تک بیٹھیں گے, بات کریں. یہ جو ملنا جلنا بلا وجہ بلا سبب بغیر کسی مصلحت کے, یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں, اور یہ 4 چیزیں پائی جاتی ہیں ہمارے اندر, 4 چیزیں پائی جاتی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کھانے کے معاملے میں مسلم محلے میں دیکھ لیجیے, ساری ہوٹلیں مسلم محلے میں ہیں. ہاں مسلمان کیا کر رہا ہے؟ کچھ نہیں کر رہا ہے. مسلمان رونا رو رہا ہے صرف بس, باقی ہوٹلز اسی مسلم محلے میں کھلتے ہیں, اور شادی بیاہ کے حال اسی میں مسلم محلے میں. باقی چیزوں, کالجز کہاں ہیں ہمارے, ہاسپٹل کہاں ہیں, قوم بگڑتی جا رہی ہے, ان کو شادی کرنے سے فرصت نہیں, شادی کرنے سے فرصت نہیں مسلمانوں کو. دیکھ رہے ہیں نا مسلمانوں کے پاس کتنی دولت ہے, جب کوئی نیک کام کے لیے بولیں گے ہے نہیں, بہت مندہ چل رہا ہے, لیکن شادیوں میں جا کے دیکھو مسلمانوں کی, دیکھ لو شادیوں میں جا کے تو معلوم پڑے گا کتنی دولت کی جو رکھا ہوا تھا آج نکالا ہے, آج نکالا ہے. ہم نے ابھی شادی کسی کے بارے میں مجھے معلوم ہوا کہ ایک آدمی پر 6,000 روپے لگ رہے ہیں, ایک آدمی پر, اس نے شادی کی ہے, مسلمان ہے, 6,000 روپے ایک آدمی پر, اور اس میں 50,000 لوگ آئیں گے. ایک آدمی پر کتنا روپے خرچے ہو رہے ہیں؟ 6,000 روپے. کارڈ ہی جو ہے 1,500 کے ایک کارڈ ہے, اور رونا رو رہے. کیا فرماتے؟ دل سخت ہو جاتا ہے انسان کا, وہ حج بھی کر لے عمرے بھی کر لے, اتنا دل سخت ہوتا ہے کہ پتہ نہیں چلتا ہے دولت کہاں جا رہی ہے, کہاں آ رہی ہے کہاں جا رہی ہے. یہ دل سخت نہیں ہے. نیک کام کے لیے 1 روپیہ نہیں نکلتا, 1 روپیہ نہیں نکلتا. علماء کی سیلری کا مسئلہ ہوگا تو نکلے گا نہیں, لیکن یہاں شادی کرنے میں تباہ ہے یہ قوم. شادی بیاہ کے ہال دیکھ لیجئے اور سب کچھ دیکھ لیجئے, اور پڑھائی کے نام پر کچھ نہیں ہے, پڑھائی کے نام پر کچھ نہیں ہے. کتنے علماء کی ہاں جو مدارس میں پڑھنے لے 10,000 5,000 12,000 روپئے پڑے ہوئے ہیں, علاج معالجے کا بھی ٹھکانہ نہیں ہے. یہ حقیقت ہے میرے بھائی, یہ حقیقت ہے. میں تو سخت کہنے والا آدمی ہوں, سخت کہتا ہوں میں. تو کہنے کے بعد یہ ہے کہ یہ بھی ایک وجہ ہے. اور اسی طرح ایک آخری وجہ کہہ کر بات ختم کریں, وقت زیادہ ہو گیا, مجھے معاف کیجیے گا. ایک آخری وجہ جو ہے جس سے دل سخت ہوتا ہے وہ یہ کہ انسان اپنی رائے پر اڑے رہے. میں ہی حق پر ہوں, دوسرا حق پر نہیں ہو سکتا.
میں ہی اکبر، یہ بہت بڑی چیز. جس آدمی کے اندر یہ چیز ہے نا، یہ ایٹیٹیوڈ، یہ رویہ ہے نا، اس کا دل سخت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا تم نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے. افرأیت من اتخذ الہ کس کو بولتے ہیں؟ معبود کو بولتے ہیں. اور ہوا کس کو بولتے ہیں؟ جو دل میں خواہش آتی. میری ایک رائے ہے نا، تو یہ میری ہی رائے ہے، میں اپنی اس رائے کے آگے نہیں جا سکتا، میری ہی بات ٹھیک ہوگی. اس کو کہتے ہیں معبود بنا لینا. اللہ کی بات ہے نہیں، رسول کی بات ہے نہیں، اسلاف کی بات ہے نہیں، تمہاری بات ہے نہیں، میری بات ٹھیک ہوگی. وہ کثرت سے لڑائی کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے اور اپنی رائے کو ہی آگے رکھتا ہے. یہ دل کے سخت ہونے کی علامت ہے. اور اللہ نے فرمایا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، جانتے بوجھتے ہوئے بھی اللہ ان کو ایسے لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی رائے کو ہی کیا بنا لیا؟ یہ بنا لیا. یہ چند علامتیں میں نے تھی جو آپ کو اسباب سبب تھے جو دل کی سختی ہے. میرے بھائی آپ صرف غور کریں کہ جو جمعہ ہوتے ہیں نا، یہاں جو سن کے جائے نا، تو جمعہ آنے سے پہلے نیت صاف کر کے جائے، کیونکہ نیتوں کا پورا اثر ہماری زندگی پر. جیسی نیت ہوتی ویسے ہی ساری چیزیں ہماری ہو رہی ہیں. ہماری نیت بس جمعہ پڑھنا ہے، ہاں چل پڑھنا ہے، گئے چلے آئے، کیا کہا کچھ کہا نہیں، اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا. اس وجہ سے کوئی اثر نہیں ہمارے اوپر، اس وجہ سے بھی کوئی اثر نہیں. آپ یہاں سنیں تو رات کی تنہائی میں اٹھیں، آج کیا بیان ہوا تھا، کیا کچھ ہوا تھا، کیا کیا چیز میرے اندر وہ ہے تو نکالنے کی کوشش کریں گے، نہیں ہے تو لانے کی کوشش کریں گے. یہ کرنے لگیں گے. آپ کو چند جمعے میں دیکھیے آپ کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے اور ہمارے دل کیسے نرم ہوتے ہیں، کیسے ہم اللہ کی طرف بڑھنے والے بنیں گے اور ہمارے دل اللہ کی طرف مائل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین جو باتیں یہاں کہی گئی اس میں کوئی کمی، کوئی کوتاہی، کوئی نقص، کوئی غلطی رہ گئی ہو، رب العالمین میرے نفس اور شیطان کی جانب سے ہوگی، رب العالمین تو معاف فرما دے، درگزر فرما دے. جو باتیں حق ہیں، کتاب و سنت کے مطابق ہے، رب العالمین تمام باتوں کو قبول فرما لے، اس پر ہمیں غور کرنے کی توفیق عنایت فرما، یاد رکھنے کی توفیق عنایت فرما اور کے مطابق عمل کی توفیق عنایت فرما. اے اللہ تو ہمیں بخش دے، ہمارے والدین کو بخش دے، تمام اہل اسلام علیہ ایمان کو بخش دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.